السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم لیکچر کریں گے CSO 614 کا لیکچر نمبر 5 کریں گے، جو کہ ہمارا کورس ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے، اور لیکچر ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ٹائپس آف دا سب سے پہلے ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ٹائپس آف دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کتنے ٹائپس ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے فائنینشیل اور ٹیلی کمیونیکیشنس، انشورنس اینڈ ہیومن ریسورسز. یہ ہمارے پاس بیسک چار اس کی کیا ہیں کہ ٹائپس ہیں. ویسے تو ہمارے پاس بہت ساری ٹائپس ہیں، لیکن یہاں پہ ہم چار ٹائپس ڈسکس کریں گے. فائنینشیل، سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے. کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہوتی ہے یا اس کی جو مالی صورتحال ہوتی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ہم وہی انفارمیشن رکھیں گے جو یعنی کہ اس کے فائنینس سے ریلیٹڈ ہوں گی. یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، نرو سینٹر ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ یعنی کہ اس میں ہمارے پاس ڈیٹا کم ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں پوری یعنی کہ پوری آرگنائزیشن کا پکچر ہمیں معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر اس کی فائنینشیل ہے یعنی کہ اچھی جا رہی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کام اچھا کر رہی ہے. اگر اس کی جو فائنینشیل ہے وہ اچھی نہیں جا رہی تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ یعنی کہ اس کی فائنینشیل یعنی کہ صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. فائنینشیل میں ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹیجز سے یعنی کہ ہم ڈیٹا وغیرہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا یعنی کہ منی کہاں پہ جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کدھر سے. ایک آرگنائزیشن کا ہول ہم کیا کرتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہوتا ہے، فائنینشیل میں ہمارے پاس ڈیٹا کم ہوتا ہے. بیسک اس کا کنسیپٹ یہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیلی کمیونیکیشن. ٹیلی کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہمارے پاس کیا ٹیلی کمیونیکیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن میں کال سروسز وغیرہ کا ڈیٹا رکھا جاتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں موبائل فون کے ساتھ جب رابطہ کرتے ہیں تو ہزاروں کال ایک دن میں ہزاروں کالیں ہوتی ہیں. اسی طرح موبائل والے جب پی ٹی سی ایل والے یعنی کہ ڈفرینٹ کنیکشن جب پرووائڈ ہوتے ہیں تو اس میں کتنے یعنی کہ کالیں وغیرہ ایک دوسرے سے ہوتی ہیں، تو ان کالوں کا حساب رکھنا یعنی کہ بہت زیادہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ڈومینیٹڈ بائی دا شیئر والیوم آف دا ڈیٹا. یعنی کہ اس میں ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اور ہم اس پہ اب کچھ اسٹریٹجیز لگاتے ہیں یا کچھ ایسے وے یا ایسے طریقے اپلائی کرتے ہیں اس ڈیٹا ویئر ہاؤس میں کہ ہمارے پاس ڈیٹا آئے بھی کم، یعنی کہ جو ہم اسٹور کر کے رکھیں گے وہ ہو بھی کم، لیکن ہونا بھی کیا چاہیے، ہسٹوریکل ڈیٹا ہونا چاہیے. تو اس میں ہم کچھ اسٹریٹجیز اپلائی کریں گے کہ ہم ایسے کریں گے کہ ہم کچھ یہ کر دیں گے کہ سرٹین کچھ ایسے منتھ کا یعنی ڈیٹا ریکارڈ کریں. اور اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیلی فون ہیں یا پی ٹی سی ایل والے ہیں ان کی جو کالیں ہیں وہ ریکارڈ کریں، یا موبائل فون والوں کی جو کالیں ہیں وہ ریکارڈ کریں. اسی طرح اس کے بعد جو ہے سارٹنگ دا سلیکٹیو کالز لیولز ڈیٹیلز، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کالز وغیرہ ہو رہی ہیں وہ والی ہم کال یعنی کہ ڈفرینٹ ہم وے بنائیں گے کہ کون سی کالیں ہم اسٹور کریں گے. یعنی کہ یہ اب ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کے یا اس کے یعنی کہ ہمیں طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ٹیلی کمیونیکیشن میں ہم ڈیٹا کیسا رکھتے ہیں اور اس میں رکھنے کے طریقے کیا ہیں، یہ طریقے کچھ بتائے گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو یعنی کہ مینیج کر کے اگر ہم سارا ڈیٹا اسٹور کر کے رکھیں تو ود ان 1 ویک کے ہماری جو اسپیس ہیں وہ ساری خالی ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا کہ ہماری یعنی لاس ہوگا. یعنی کہ ہم وہی ڈیٹا اسٹور کر کے رکھتے ہیں جو ہمیں یعنی کہ آگے ضرورت ہو، اس سے ہمیں پروفٹ بھی ہو، تب ہم ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں. تو آگے یہ وے وغیرہ وہی بتائے گئے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کیسے طریقے سے ہم ڈیٹا کو یعنی کہ ایک کنسسٹنٹ وے یعنی کہ کم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، لیکن ایسے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں کہ جو ہمیں یعنی کہ آگے یوزیبل بھی ہو. اس کے بعد ہے انشورنس کمپنیاں جو ہوتی ہیں، انشورنس والوں کے جو ڈیٹے ہوتے ہیں وہ کیسے اسٹور کیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انشورنس کمپنیوں کے جو یعنی کہ 1 پالیسی ہوتی ہے وہ 20 ایئر یا 20 ایئر 25 ایئر یا اس طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا بہت لمبے عرصے تک اسٹور کر کے رکھا جاتا ہے. جب لمبے عرصے کا تک اسٹور کر کے رکھا جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، آگے کہتے ہیں کہ دا انشورنس ڈیٹا ویئر ہاؤس سملر ٹو دا
ادر ڈیٹا بٹ اٹ از دا فیو ایکسیپشن، یعنی کہ یہ دوسرے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی طرح ہی ہوتا ہے. اسٹور ڈیٹا از دا ویری اولڈ. اس میں ہم ڈیٹا کیا کرتے ہیں، بہت پرانا اسٹور کر کے رکھتے ہیں. اب جیسے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں ہیں، اس کا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ 18 منتھ کا یا اس طرح کے کوئی 18 ویک کا وہ ڈیٹا کیا کر کے رکھتی ہے، اسٹور کر کے رکھتی ہے. لیکن اب جو یعنی کہ یہ جو انشورنس کمپنی ہے، یہ اپنا ڈیٹا کیا کرتی ہے، بہت اولڈ اسٹور کر کے رکھتی ہے. دا ٹپیکلی دا بزنس چینج دا ڈیمینیٹڈ دا 40 ٹو دا 45، یعنی کہ 40 سے 50 سال تک وہ اپنا ڈیٹا اسٹور کر کے رکھتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈوریشن ہمارا جو اولڈ ڈیٹا ہم بہت زیادہ اسٹور کر کے رکھتے ہیں. بیسک کنسیپٹ میں یہی ہے. اس کے بعد ڈیفرنس جو ہے وہ آپ یہ کر لیجیے گا کہ فائنینشیل میں ہمارے پاس ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، انشورنس والوں کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بہت اولڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہیومن ریسورسز والوں کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ وہ وداؤٹ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اس میں کچھ ہمیں ڈاؤٹس وغیرہ نہیں ہوتے. اور اس کے بعد ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ہوتا ہے وہاں پہ ڈیٹا کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے. آگے ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹپیکلی دا اپلیکیشن آف دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ہم کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح ڈیٹا ویئر ہاؤس کے تو بہت زیادہ استعمالات ہیں، لیکن چند ایک کا استعمالات ہم یہاں پہ پڑھیں گے. پہلا ہے فراڈ ڈیٹیکشن، یعنی کہ کوئی بھی آپ کی یعنی کہ کمپنی میں فراڈ ہو، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی یعنی کہ اتھرائز پرسن آپ کے یعنی کہ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکے یا آپ کے یعنی کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس یوز کرتے ہیں. پروفیٹیبلٹی انالیسز، آپ یعنی کہ پروفٹ وغیرہ کے انالیسز تجزیہ کرنے کے لیے بھی آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس یوز کرتے ہیں. ڈائریکٹ میل ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ، اس کی بھی آگے ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. کریڈٹ رسک پریڈکشن کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. کسٹمر ریٹینشن ماڈلنگ جو ہے اس کو بھی ہیلڈ مینجمنٹ جو ہے اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. انوینٹری مینجمنٹ جو ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آگے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فراڈ ڈیٹیکشن. فراڈ ڈیٹیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یعنی کہ بائی آبزرونگ دا ڈیٹا یوزیج پیٹرن، اس میں ہم کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں یوزنگ پیٹرن، یعنی کہ جب ڈیٹا ویئر ہاؤس ہم استعمال کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا کسٹمر یوز کر رہا ہے. یعنی کہ جیسے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اور کریڈٹ کارڈ اس کا کیا ہو گیا کہ چوری ہو گیا ہے. جب اس کا کریڈٹ کارڈ جو چوری ہو گیا ہے، کوئی اسٹالن وغیرہ نے اس کا یعنی کہ یوز کر رہے ہیں کریڈٹ کارڈ، تو اس کے یعنی یوز کرنے کے پیٹرن سے اگر ہم نے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنایا ہوا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کسٹمر کیسے یعنی کہ یوز کر رہا ہے، تو ہم یعنی کہ اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ کریڈٹ کارڈ ہو اور اس کے وہ کسی کے پاس اس کا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا ہو، تو دوسرے جو استعمال کرنے والے ہیں اس کے پیٹرن سے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک آپ کے پاس جو نیٹ ورک کار ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی بھی نیٹ ورک کار ہے، تو اس میں اگر آپ کو کوئی بیلنس ہے تو آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرا آپ کو اس نمبر کو چوری کر لیتا ہے، تو اس چوری کی ہوئی نمبر سے اگر اس نے اس کو بائی مسٹیک کوئی ایک لفظ بھول گیا ہے تو وہ 1-2 دفعہ ٹرائی کرے گا، تو اس کے یعنی کہ یوزز پیٹرن سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی بندے کے پاس یعنی کہ ہیکر کے پاس چلا گیا ہے یا ان اتھرائز پرسن کے پاس چلا گیا ہے. تو ڈیٹا ویئر ہاؤس سے ہمیں یہی انفارمیشن ملتی ہے کہ ہم فراڈ سے بچ سکتے ہیں. پروفیٹیبلٹی انالیسز کیسے ہوتے ہیں کہ ایک بینک ہے، اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بہت سارے کسٹمرز ہیں. اب بینک جب یہ یعنی کہ لگانا چاہتا ہے، تجزیہ کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں کن یوزر سے زیادہ پروفٹ حاصل ہو رہا ہے، تو وہ یہ تو نہیں، اگر ڈیٹا مائنس کی بات کی جائے تو اس میں صرف یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کون سے کسٹمر کا زیادہ بیلنس ہے. زیادہ بیلنس جن کے پاس ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی ہم بینک کو زیادہ یعنی پروفٹ، اس ٹائم پہ کیا پتہ ان کے پاس زیادہ بیلنس ہو، لیکن کیا پتہ جو پروفٹ والے یوزر ہوں وہ ان کے پاس اس ٹائم جب ہم چیک کر رہے ہوں تو اس ٹائم کوئی ان کے پاس بیلنس نہ ہو. تو اس سے ہم کوئی یعنی کہ یہ نہیں لگا سکتے کہ اب ہمارے پاس پروفٹ ایبل انالیسز، یعنی کہ ہم کون سے پروفٹ لوگ
یعنی کہ کون سے یوزر ہمیں پروفٹ دے رہے ہیں، بینک کو کون سے پروفٹ. اگر ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس یوز کریں گے تو اس میں ڈفرینٹ کیوریز رن کریں گی اور ڈفرینٹ ڈیٹا ہم ایکسیس کریں گے، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے یوزر جو ہیں وہ یعنی کہ بینک کے لیے اچھے ثابت ہو رہے ہیں، پروفیٹیبل یوزر ثابت ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، ڈائریکٹ میل مارکیٹنگ. اگر آپ کسی چیز، آپ نے کوئی پروڈکٹ بنائی ہے، اس کی آپ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے کسٹمر آپ کے یعنی کہ زیادہ اس کو پرچیز کریں گے، زیادہ آپ کی چیز کو یعنی کہ ایڈورٹائز کریں گے، آگے پھیلائیں گے. تو آپ کو ان کسٹمر کا کیسے پتہ چلے گا؟ بائی ڈیٹا ویئر ہاؤس سے پتہ چلے گا کہ آپ اپنی ڈیٹا کو کیسے کیا ہوتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو کیسے آگے مارکیٹنگ اس کی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے کریڈٹ رسک ریڈکشن. اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی کریڈٹ یعنی کہ آپ کوئی قرض وغیرہ دینا چاہتے ہیں، تو بینک کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ وہ اب پتہ چلائے گا کہ کیا جو کسٹمر آپ یعنی بینک سے لون لینا چاہتا ہے وہ کوئی اچھا کسٹمر ہے یا کوئی ویل اینڈ گڈ کسٹمر ہے. وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ بھی ہمیں ڈیٹا ویئر ہاؤس سے پتہ چلے گا کہ یہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ کسٹمر بینک انہی کو لون دے گا کہ جو ان کے یعنی کہ اچھے کسٹمر ہوں گے، یا یہ ہے کہ اگر ایک نیو کسٹمر ہے تو اس پہ ان کا یعنی بھروسہ کیسے قائم ہوگا کہ وہ اس کو دے سکتے ہیں. تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں سم کنڈیشنز کی بیس پہ ہم کیا کریں گے، اس کا ڈیٹا انٹر کریں گے اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا آیا کہ اس بندے کو ہم دے سکتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ قرض دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اس کے بعد ہمارے پاس ہیلڈ مینجمنٹ جو ہوتی ہے، اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہیلڈ مینجمنٹ یعنی کہ پیداوار کی یا اس طرح کی میننگ میں آ جائے گا کہ مینجمنٹ کہ آپ کو یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے نا، تو اس سے آپ کو کتنا پروفٹ حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو یعنی ڈیٹا ویئر ہاؤس سے پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک ایئر لائن یعنی کہ ہے، اس کے بعد کوئی ہوٹل ہے یا کوئی کار رینٹ ہے، اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے. ہاؤ مچ ود ایڈوانس ان دا ٹکٹس واز دا بٹ، یعنی کہ ایک اگر ایئر لائن سسٹم ہے ہمارے پاس، تو اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے لوگوں نے کتنے ٹکٹس وغیرہ خریدے ہوئے تھے. اس کے بعد یعنی کہ جب وہ یعنی کہ بالکل ریڈی ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایئرپلین ریڈی ہو گیا ہے، تو اس میں جو سیٹس وغیرہ زیرو ہیں یعنی جن پہ کوئی ہمارے پاس پیسنجر وغیرہ نہیں ہیں یا وہ ریزرو نہیں ہوئی، تو اس پہ جو ہمیں نقصان ہوگا اس کا، اور یہ سارا یعنی کہ کتنا نقصان ہوگا، یہ سارا کچھ ہمیں ڈیٹا ویئر ہاؤس سے پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ایگریکلچر سسٹم. یہ صرف ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کی اپلیکیشن وغیرہ دی ہوئی ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ہم کہاں کو استعمال کرتے ہیں. ایگریکلچر میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ یعنی اسٹریٹجیز میں یوز کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اب میرے پاس کون سی یعنی پروڈکٹ زیادہ چلے گی یا کون سا یعنی موسم ہے، اس میں ہمیں کون سی بیسٹ رہے گی. یہ سارے ڈیسیجن وغیرہ ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو یوز کرتے ہوئے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایگریکلچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ہر فیلڈ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن سم یہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہیں. ہوپ سو کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ.